ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں۔ ان بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ پھرنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی نظر میں حقوق یہ ہے کہ بیوی کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ عورت گھر کی زینت نہیں بلکہ بازار کی زینت بنا دی جائے۔ دفتروں میں اور کام کاج کی جگہوں پہ خواتین کا نظر آنا اور بغیر کسی پابندی کے عورت کا پھرنا، اس کو عام کر دیا جائے تو شاید یہ عورت کے حقوق ہیں۔ حالانکہ عورت بازار میں سجانے کی چیز نہیں ہے۔ عورت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اگر ماں کی صورت میں ہو تو جنت ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نقطہ نظر رکھتا ہے، اسلام یہ نقطہ نظر دیتا ہے کہ عورت خاوند کی عزت ہے۔ آج جو لوگ تھوڑا سا بھی یورپ سے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کالج میں کام بھی کرنا چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، یونیورسٹی میں اسے لیکچرار بھی ہونا چاہیے، عورت کو فیکٹری میں بھی نظر آنا چاہیے، دفتر میں بھی نظر آنا چاہیے، عورت بوتیک پہ بھی ہو۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ خاتون کو دکانداری دینا زیادہ دکان چلنے کا سبب سمجھتا ہے۔ اس قدر زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عورت اتنی نادان ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اسے وہ اپنی عزت سمجھے بیٹھی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو بات عرض کروں گا وہ عورت کی بحیثیت ایک بیوی ہونے کے حوالے سے خاوند پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو، یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے۔ تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا۔ اور کنز الاموال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑھی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی، جبلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ بڑی پڑھی لکھی بھی ہونا، پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو، تو کچھ جبلی اور فطری تقاضے۔ فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی، کرو، ضرور کوشش کرو سمجھانے کی، بجھانے کی، بہلانے کی، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہ توقع نہ رکھو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتاً ہی ایسی۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں باپ کو چھوڑ آئی ہے۔ یہ دوسرا پہلو، تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ آئی، رشتہ داروں کو چھوڑ آئی، تیری خاطر
جہاں پلی تھی، بڑی تھی، رہی تھی، جوان ہوئی تھی، جہاں اس نے ناز دیکھے تھے، محبت دیکھی تھی، خلوص، اپنے وہ سارے چھوڑ آئی ہے. اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے، تیرے علاوہ اس کے لیے سارے ہی غیر ہیں، تیرے علاوہ سارے غیر ہیں اس کے. ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لیے قربانی بڑی دی ہے اس نے، تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا. اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہ کہ تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے. وہ تھی تو ٹیڑھی، لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے. یہ پہلو بھی پیش نظر رہے. میرے دوستو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں، عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک. حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے، بیویوں کا سفارشی ہمارا. وہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، کراہت آئے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرن کثیرا. قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرن، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بیوی تمہیں ناپسند ہے اس بیوی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو. تو قرآن کے لفظ ہے نا، لفظ خیر بھی کافی تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو. تمہیں ناپسند ہے، تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، سمجھتی نہیں، سنبھلتی نہیں، میرے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ میرے مزاج کی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم صبر کرو، اگر صبر. حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے. سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے آدمی تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی تیز تھی، مرد کو جلال بھی آتا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے. آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. کہنے لگی بتاؤ نا. اتنا جلال پھر مسکراہٹ. آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے. جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، جرت تھی اس کی بول جائے. شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے. شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا، درود پڑھو، ورنہ تمہاری جرت تھی تم بول سکتی، تمہاری طاقت تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے. مرید ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی. بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہیں، بڑی دور سے ملنے آئے ہیں. حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا، فارغ، نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام. وہ کہیں نکل گیا جنگل میں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی، دوڑ جاؤ.
اور وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے. وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں. باہر تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے. دیکھو کیسے بول رہی ہے. حضرت صاحب جنگل, کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے. وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا, شام ڈھل چکی تھی, رات ہو رہی تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر کے اوپر سواری کر رہے اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا ہے. وہ شخص ڈر گیا. آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا, میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا, اس کی مہربانی ہے. اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے. آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں, اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا, وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے, اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہے ہیں اور دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ عجیب عالم ہے, عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے, شیر کو رام کرنا. اور شیر, وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں. شیر کھول گیا تو دوڑ گئے تھے سارے, میں بھی تھا, دوڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا. شیر بڑی بات ہے نا, درندہ ہے, بچنا چاہیے, جان بچانا فرض ہے. ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے. فرمانے لگے اللہ کے بندے میری بیوی بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا, ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی. میری بیوی بڑی تلخ, بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں, پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی, یہ تبن ٹھیک نہیں, اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا, لوگ ظلم کریں گے, میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے, حسن اخلاق کرتا ہوں, اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا, شیر میری بات مانتا ہے, یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں. وہ نادان ہے, بیوقوف ہے, اس کی عقل آدھی ہے, بات کو سمجھتی نہیں. اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا, میں اس نے سلوک کرتا ہوں, میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے.